بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے چند آدمیوں کو ابو رفع کے پاس اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ رات میں عبداللہ بن اتجاق رضی اللہ عنہ اس کے قلعے میں داخل ہوئے اور اسے سوئے ہوئے قتل کیا۔ جب وہ خوارج سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہما کا خط ملا۔ میں نے اسے پڑھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑائی کے موقع پر انتظار کیا، پھر جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں دشمن سے لڑائی بھڑکائی کی تمنا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگو۔ ہاں، جب جنگ چھڑ جائے تو پھر صبر کیے رہو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو، جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ پھر آپ نے یوں دعا کی، اے اللہ کتاب قرآن کے نازل فرمانے والے، اے بادلوں کے چلانے والے، اے عذاب یعنی کافروں کی جماعتوں کو غزوہ خندق کے موقع پر شکست دینے والے، ہمارے دشمن کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے سالم ابو المنذر نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبید اللہ کا منشی تھا۔ ان کے پاس حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہما کا خط آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دشمن سے لڑائی لڑنے کی تمنا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے لڑنے بڑھنے کی تمنا نہ کرو، ہاں اگر جنگ شروع ہو جائے تو پھر صبر سے کام لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسری ایران کا بادشاہ برباد و ہلاک ہو گیا، اب اس کے بعد کسری نہیں آئے گا، اور کیسر روم کا بادشاہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا، اور اس کے بعد شام میں کوئی کسر باقی نہیں رہ جائے گا، اور ان کے خزانے اللہ کے راستے میں تقسیم ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کو مکر اور فریب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائی کیا ہے؟ ایک چال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جنگ تو ایک چال بازی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت اذیتیں پہنچا چکا ہے۔ محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اجازت بخش دیں گے کہ میں اسے قتل کر لوں؟ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ کعب یہودی کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں تھکا دیا اور اب آپ سے زکوٰۃ مانگتے ہیں۔ کعب نے کہا کہ قسم اللہ کی، ابھی کیا ہے، ابھی اور مصیبت میں پڑو گے۔ محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ اس پر کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس کی پیروی کر لی ہے، اس لیے اس وقت تک اس کا ساتھ چھوڑنا ہم مناسب بھی نہیں سمجھتے جب تک اس کی دعوت کا کوئی انجام ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ غرض محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ اس سے اسی طرح باتیں کرتے رہے، آخر موقع پا کر اسے قتل کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن اشرف کے لیے کون ہمت کرتا ہے؟ محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کہ پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جو چاہوں جھوٹ سچ کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن زیاد یہودی بچے کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ابن زیاد کے عجیب و غریب حوال کے متعلق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تھی کہ ابن زیاد اس وقت کھجوروں کی آڑ میں موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو شاخوں کی آڑ میں چلنے لگے تاکہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ ابن زیاد اس وقت ایک چادر اوڑھے ہوئے چپکے چپکے کچھ گنگنا رہا تھا۔ اس کی ماں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور پکار اٹھی کہ اے ابن زیاد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے۔ وہ چونکہ اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اس کی خبر نہ کرتی تو وہ کھولتا، یعنی اس کی باتوں سے اس کا حال کھل جاتا۔ میں نے دیکھا کہ غزوہ احزاب میں خندق کھودتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھا رہے تھے، جہاں تک کہ سینہ مبارک کے بال مٹی سے اٹھ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بال بہت گھنے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا یہ شعر پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، اگر تیری ہدایت نہ ہوتی تو ہم کبھی سیدھا راستہ نہ پاتے، نہ صدقہ کر سکتے، نہ نماز پڑھتے۔ اب تو یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان عطا فرما، اور اگر دشمنوں سے مڑ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھیو، دشمنوں نے ہمارے اوپر زیادتی کی ہے۔ جب بھی وہ ہم کو فتنہ فساد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو انکار کرتے ہیں۔ آپ یہ شعر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ جب سے میں اسلام لایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے ساتھ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے سے کبھی نہیں روکا، اور جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے خوشی سے آپ مسکرانے لگتے۔ ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ میں گھوڑے کی سواری پر اچھی طرح نہیں جم پاتا ہوں، تو آپ نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا اور دعا کی، اے اللہ اسے گھوڑے پر جما دے اور دوسروں کو سیدھا راستہ بتانے والا بنا دے، اور خود اسے بھی سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔